أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک تصدق آج ہم سب اس محفل میں شریک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہی عنایت ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم ہمیشہ اسی طرح حضور کی شان بیان کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں نے آغاز میں جو قرآن پاک کی سورۃ القلم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عظیم الشان خلق پر قائم ہے۔ خلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی آداب قرآنی سے مزین، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق الہیہ سے متصف ہے۔ اب اخلاق، اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اخلاق کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ اخلاق کس کو کہا جاتا ہے۔ اخلاق عادت کو کہتے ہیں، کوئی ایسی پختہ عادت جو ہمارے اندر موجود ہو، اور وہ عادت سے مراد کوئی ایسی عادت نہیں ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، جو انداز اپناتے ہیں اور وہ سوچ سمجھ کر ہم اس انداز کو یا کوئی کام کو کرتے ہیں۔ اخلاق ایسی عادت کو کہا جاتا ہے جس سے ہمارے افعال بذات خود ہم سے سرزد ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہم کام کرتے ہیں، اور وہ عادت ہماری سرشت میں جو شامل ہو جائے، جو ہماری طبیعت میں شامل ہو جائے، جو ہماری خلقت کے اندر موجود ہو، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت سعد بن حشام، اور انہوں نے سوال کیا، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ اخلاق تو ہم لوگ جو ہے معاشرے میں ہمارا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اخلاق کچھ اور ہوتے ہیں اور باہر لوگوں کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اسی لیے اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو اس کے گھر والوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بہترین اخلاق والوں میں سے بھی سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک صحابی ہے سعد بن حشام، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا، اخبرنی فی الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاق بتانے نہیں شروع کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے کہ شاید کسی چیز کی جو ہے نا کوئی حد ہوتی ہے کہ میں پوچھوں کہ وہ اخلاق کیا ہے، عادتیں کتنی ہیں۔ اس صحابی نے سوچا شاید چند عادتیں ہوں گی، چند اچھے اخلاق ہوں گے، لمیٹڈ ہوگا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا سوال کر کے بتا دیا کہ حضور کی شان اتنی سی نہیں ہے کہ میں چند لمحوں میں تمہیں بتا سکوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال خلق القرآن، کہ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی شان بیان ہوئی ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اب ان اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک کے اندر کئی ہزار آیتیں ہیں اور اس کے اندر کئی ہزار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔
اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 3 قسم کی آیات ہوتی ہیں. کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم محکمات کہتے ہیں. محکمات وہ والی آیتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ محکمات والی آیات کا علم اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. عوام الناس کے پاس بھی اس کا علم ہوتا ہے، علماء اکرام بھی اس کو جانتے ہیں، عوارض بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. محکمات کے علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات موجود ہوتے ہیں. حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کے اندر جو بیانات ہیں ان کو محکمات کہتے ہیں. اسی طرح جو دوسری قسم ہے آیاتوں کی وہ متشابہات کہلاتی ہے. اور متشابہات وہ والی آیات ہوتی ہیں جن کا علم تمام لوگوں کو نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرمانا چاہے صرف اس کے پاس ان کا علم ہوتا ہے. علماء کرام کے پاس علم ہوتا ہے، اہل اللہ کے پاس علم ہوتا ہے. جو عوارف ہیں جو قرآن پاک کے معارف جاننا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے نا علم کے مخصوص علوم حاصل کرتے ہیں، ان کو اس علم کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ فیض دیتا ہے. اس کے بعد جو تیسری قسم ہوتی ہے آیتوں کی وہ ہوتی ہے مقطعات. جو چند صورتیں ہیں ان کے شروع میں الفاظ آئے ہیں الف لام میم قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ ہوتے ہیں حروف مقطعات. یہ ایسے ہی آیات ہیں جن کا علم نہ تو عوام الناس کے پاس کوئی علم ہے، نہ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا، بلکہ اس کا علم صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ ان آیتوں کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کون سے معارف اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب اس بات کو تھوڑا سا اٹیچ کرتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مطابق سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ تمام قرآن کے اندر حضور کے اخلاق ہیں، تو حضور کے اخلاق کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 کیٹیگری کر دی. کچھ اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات ہیں کچھ ایسی رکھیں محکمات کی طرح جن کی ہر ایک کو سمجھ آئی. عوام الناس نے حضور کی صفات پڑھی، ان کو سمجھ لیا، اس کے بعد لوگوں نے پڑھا، ان کو سمجھ لیا. اور اس سے جو اگلے درجے پر کچھ ایسی صفات ہیں، کچھ ایسے اخلاق ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کو صرف اللہ تعالیٰ نے محدود کر دیا، عوام الناس تک نہیں پہنچ سکے وہ صفات اور اخلاق، بلکہ وہ صرف علماء اور عوارف ہی جان سکے کہ حضور کے اخلاق کتنے اور کتنی شان بلند ہیں. کچھ لوگ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے اور کچھ لوگ جو ہے نا ان کو صحیح سے نہ سمجھ سکے، لیکن جو عوارف تھے، جو اللہ والے تھے، جو اہل اللہ تھے، وہ سب جو ہے نا وہ سمجھ گئے ان آیات کو. اور آخر میں جو تیسری قسم بچی مقطعات کے حوالے سے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اخلاق، کچھ اوصاف، کچھ صفات، کچھ مقام اور کچھ مرتبہ ایسا اللہ تعالیٰ نے رکھا جس کا علم صرف اللہ کو تھا اور اللہ کے رسول کو ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں دیا گیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اس کا علم ہمیں ہے کہ معراج پر تشریف لے گئے، لیکن آسمانوں پر ملاقاتوں میں کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہے نا نہیں آشکار کی. چند جو ہمارے لیے ضروری تھی، نماز کا فرض ہونا، انبیاء کرام سے ملاقات ہونا، اس کا علم پہنچ گیا، لیکن جو کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم تک نہیں پہنچی. اب یہاں پر ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا نہیں وہ اشکار کیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ آیات مبارکہ بھی اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو چند آیتیں جو اپنی مرضی کے ان کے مطالب کی ہوتی ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر اگر اسی کو ماننا پڑے تو پھر انکار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب سب ہم اکٹھے ہیں اور میلاد کے موقع پر حضور کی شان بیان کر رہے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت مبارکہ کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا اس دنیا کے لیے بھی، دوسرے عالم کے لیے. رحمت ہر کوئی مانتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے سورۃ یونس میں اور حکم دے رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی مناؤ اس رحمت پر جو میں نے تمہیں رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر خوشی مناؤ. تو یہ خوشی منانے والی جو آیت ہے اس پر جو ہے نا لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی کون سی خوشی. رحمت ضرور مانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم عطا فرمایا ہے کہ جو رحمت میں نے عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرو بلکہ خوشی مناؤ.
فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کرو. خوشی کے اظہار ہر ایک کا طریقہ کار اپنا ہو سکتا ہے، لیکن خوشی کے اظہار کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے باوجود یہ ہو گئی قرآن پاک سے دلیل اس چیز کی کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں تو میلاد منایا ہی نہیں جاتا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنا میلاد کبھی خود نہیں منایا، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. تو آج میں آپ کو پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کب منایا تھا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بھی جو ہے نا تذکرہ کر لیں گے کہ انہوں نے میلاد کیسے منایا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ جن کو اعتراض ہے وہ کرے اعتراض علماء کرام پر، محدثین پر، جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا. صرف ایک کتاب نہیں، کئی کتابوں میں تذکرہ ہے. بیہقی شریف میں تذکرہ ہے، بیہقی شریف میں سنن الکبریٰ کے اندر تذکرہ ہے. امام اسقلانی نے لکھا ہے فتح الباری میں، تہذیب التہذیب میں تذکرہ کیا ہے. امام مزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تہذیب الکمال کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. امام سیوطی نے الہادی للفتاوی کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. یہ 5 کتابوں کا صرف میں ریفرنس پیش کر رہا ہوں جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد انہوں نے ایک لوگوں کو جمع کیا، سب صحابہ کرام کو کچھ جانور بکرے جو ہے نا وہ ذبح کیے اور سب کو جو ہے نا لنگر کھلایا اپنے میلاد کے خوشی میں. اور وہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقطع عن نفسہ بعد النبوہ. اب اس کے اندر جو لفظ اقطع آیا ہے اس سے مراد کچھ علماء کرام نے لیا کہ نہیں، حضور نے جو لوگوں کو جمع کیا تھا وہ میلاد نہیں تھا بلکہ وہ تو عقیقے کا جو ہے نا کھانا کھلایا گیا تھا. تو آپ سب مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ آپ لوگوں کے گھر میں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو تب عقیقہ منایا جاتا ہے، کسی کے وفات پہ منایا جاتا ہے؟ تو ولادت پہ جب عقیقہ ہوتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ کرام کو جمع کرنا اور سب کو بٹھا کر لنگر کھلانا، کیا یہ عقیقے کا جو کھانا کھلایا کیا یہ میلاد کی وجہ سے تھا یا کسی اور وجہ سے جمع کیا؟ اب اعتراض کرنے والوں کو یہ نظر آ گیا کہ وہ عقیقہ تھا، لیکن یہ نہیں نظر آیا کہ میلاد بھی عقیقے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. جو عقیقہ بنایا جاتا ہے وہ بھی میلاد کی وجہ سے ہی بنایا جاتا ہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ذکر کیا اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں امام حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے محفل سجائے ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کے ہم جو ثنا بیان کر رہے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کر رہے تھے، اور اس شان کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود نہیں تھے، اس محفل میں اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو صحابہ کرام کے پاس آئے، رکے اور ان سے سوال کیا تم لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں، کس چیز کی محفل ہو رہی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث فرما دیا. تو صحابہ کرام نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ آپ کو ہمارے پاس بھیج دیا، تو اس احسان کا ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کر رہے ہیں. اس احسان پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہے، تو ہم اس وجہ سے جو ہے نا سارے جمع ہوئے ہوئے ہیں اور جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ایک محفل کر رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی محفل میلاد کا تذکرہ ہے، اور صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے آج آپ سب بھی وہی کام کر رہے ہیں. کتنی اچھی اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ حضور کی سنت بھی ہو گئی اور حضور کا جو ہے نا تذکرہ بھی ہو گیا اور صحابہ کرام کی سنت پر بھی عمل ہو گیا. بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع میرا تھا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معاشرہ. تو اخلاق ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی برائیاں جس کی وجہ سے ہم اخلاق کو بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور وہ اخلاق اتنے پیچھے چھوڑ چکے ہیں کہ ہم ان اخلاق کو جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اخلاق کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے.
اسلام کے اندر ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، حاجی صاحب ہو جائیں، 10 عمریں کریں، یہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اخلاق نہیں سیکھنے کہ حضور کی سیرت کیا تھی، سیرت پر ہم نے عمل کرنا نہیں سیکھنا۔ تو سیرت کے بارے میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ ان کی سیرت سے تھوڑا سا جو ہے نا ہم سیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسلام کس طریقے سے سکھایا۔ جب فرسٹ ٹائم ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ، تو ہجرت حبشہ کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ، جس کے اندر 11 مرد 4 خواتین شامل تھیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بھی شامل تھیں۔ اب اس دوران وہ ہجرت کر کے پہنچ گئے وہاں پہ حبشہ میں، اور حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی۔ نجاشی نے اپنے دربار میں ان کو پناہ دی۔ جب مشرکین مکہ کو اس چیز کا علم ہوا تو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے ان کے پیچھے بندے بھیجے کہ یہ تو لوگ مسلمان تھے جن کو ہم تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اب تو وہ چلے گئے دور، تو اب ان کے اوپر ہم کیسے ظلم کریں گے۔ انہوں نے اپنا ایک وفد بھیج دیا اس حبشہ میں نجاشی کے پاس کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں سے مسلمان اپنے باپ دادا کا دین ترک کر کے یہاں سے وہ حبشہ چلے گئے ہیں، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ مشرکین کا وفد وہاں پہنچا اور انہوں نے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کو سارے حالات بتائے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، نیا دین نکال لیا ہے، وہ یہاں پر آ گئے ہیں، تو ان کو جو ہے نا واپس ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا، تو مسلمانوں نے اپنا ایک مقرر کر کے امیر ان کو بھیجا، اور وہ جو امیر مقرر کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سید علی المرتضیٰ کے سگے بھائی تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جا کر وہاں پر ایک ایسی تقریر کی، بلکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا۔ ہم اس اسلام کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم نہایت جاہل تھی، ہم بت پرست تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا کمزور اور ضعیف کو کھا جاتا تھا، اور ہم اسی حالت پڑتے ہیں۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو نجاشی نے پوچھا تم یہ سب کرتے تھے تو تم نے پھر کیا تبدیلی آئی تمہارے میں، کیا ہوا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جن کے حسب نسب سچائی، امانت اور نبی کے ہم سب قائل اور معترف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تاکہ ہم اس کو یکتا جانیں اور اس کی عبادت کریں، یکتا جانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے نا اخلاق کے بارے میں بتایا، صرف یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا صرف اللہ کو ایک مان لیں، بلکہ ہمیں سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا قطع تعلق نہیں رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، امانت کی ادائیگی کرنی ہے، ہمسایوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی ہو بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ وہ بھوکا سو رہا ہو اور آپ جو ہے نا پیٹ بھر کر سو رہے ہو۔ یہ ہمیں سکھایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو قتل ہوتے تھے، خون ریزی ہوا کرتی تھی، دشمنوں کے ساتھ کئی برس دشمنیاں چلتی تھیں، اس سے منع فرمایا، بے حیائی اور فحاشی سے اجتناب کروایا، اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے اس سے ہمیں جو ہے نا روکا۔ یتیم کے مال کے بارے میں حکم فرمایا کہ یتیم کا مال نہیں کھانا، اگر اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ توحید کا میں صرف اسلام کی اصل تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ حضرت جعفر نے بتایا ہے کہ ہمیں تمام زندگی کا ایک ایسا اصول بتا دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ کے اندر تمام زندگی کے ہمارا جو ہے نا نمونہ ہوتا ہے. تو صرف ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے علاوہ ہم نے اپنے اخلاق بھی درست کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اخلاق رکھنے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. ابھی حضور کی شان جو اہل کتاب ان کو بھی سمجھ آ ہے، مسلمانوں کو، اور جو لوگ ساتھ رہے، جو مان گیا وہ صحابی بن گیا، جو نہ مانا وہ مشرک رہا. ایک یہودی عالم تھا، اس کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. زید بن سانہ ایک مشہور یہودی عالم. وہ کہتا ہے کہ میں نے تورات میں بہت دفعہ پڑھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور اس کی علامات کیا ہوں گے. تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، تو میں نے تورات کے اندر موجود تمام اخلاق، تمام اوصاف جو تھے، جو بیان کرتا تھے، وہ سارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھے، مجھے مل گئے. سارے ان کے اندر موجود تھے، لیکن میرا دل نہیں مانا. صرف دو باتیں ایک رہ گئی تھیں، ایک جس کا جو ہے نا مجھے تسلی نہیں ہو رہی. ایک جو صفت تھی وہ یہ تھی جس کا نہیں مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ تحمل مزاجی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی ہے، تحمل، غصے کو برداشت کرنا. دوسری صفت یہ ہے کہ جب اگر کوئی شدید جہالت کا رویہ آپ کے ساتھ پیش کرے تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کیسے پیش آتے ہیں. تو زید بن سانہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے حالات بتائے کہ ان کی قوم میں جتنے لوگ تھے سب جنے کو میں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، تمہیں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی. تو حضور اب ایسا موقع آیا، سب نے میرے کہنے پر اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کے اوپر بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں. اگر مزید کچھ دن یہی قحط اور اس طرح کی حالت رہی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایمان، دین اسلام کو چھوڑ نہ دیں. صحابہ کرام نے یہ بات سنی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ بیت المال میں کچھ موجود ہے جو ان کو دے دیا جائے تاکہ جو نہیں ان قوم تک پہنچا دیں. تو میرا خیال میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسپانس کیا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ بیت المال کے اندر کچھ اتنا مال نہیں تھا کہ کسی پوری قوم کو دیا جا سکے. تو اسی وقت جو زید بن سانہ جو یہودی سن رہا تھا یہ بات، اس کو موقع ملا اور اس نے سوچا کہ اس موقع سے جو ہے نا میں کچھ ایسا فائدہ اٹھاؤں کہ جو میرے دل کی تسلی رہتی ہے میں وہ والی عادتیں بھی دیکھ لوں. اس نے ایک آفر کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو جتنی رقم چاہیے مجھ سے رقم لے لیں، اور آپ کا جو کھجور کا باغ ہے، پرانا ایک باغ ہے، اس کی کھجوریں جو ہے نا مقررہ وقت پہ جو ہے نا مجھے آپ دے دینا. تو یہ سودا اس طرح سے طے کر لے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے اور 80 دینار کے اندر جو ہے سودا مقرر ہوا. زید بن سانہ نے وہ 80 دینار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو جو تشریف لایا تھا اور اس کو دیے کہ جاؤ یہ قوم میں جا کر بانٹ دو کے کھانے پینے کے اور باقی جو معاملات جو ڈسٹرب ہو چکے ہیں ان کو جا کر دو، تاکہ جو نا وہ اسلام کے بارے میں کچھ الٹا نہ سوچیں بلکہ اسلام کے اوپر قائم رہیں. بہرحال وہ تو صحابی چلے گئے اور وہ واقعہ چلا گیا، آگے گزر ہوا. تو زید بن سانہ کہتا ہے کہ جس دن میرا وعدہ مقرر تھا کہ جس دن آ کر میں نے جو ہے نا اپنے وہ کھجوریں وصول کرنی تھی، اس میں بھی 3 دن باقی تھے. آپ نے کسی کو دھار دیا ہوا ہونا اور آپ وہ پورے جس دن مقرر ہو، اس دن آپ ادھار لینے جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ ملتا ہے، اور اس وقت آپ کے دل کے اندر کیا گزر رہی ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا کروں. اس لحاظ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ ابھی 3 دن باقی ہیں، اور زید بن سانہ جو ہے نا اپنا مطالبہ لے کر آ گیا. اور اس نے آتے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میرا جو ہے نا جو قرضہ تھا، جو مقررہ وقت تھا، مجھے وہ کھجوریں عطا کی جائیں،
بلکہ اس نے آتے ساتھ ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کملی مبارک جو چادر لی ہوئی تھی اس کو پکڑا اور زبردستی ایسے کھینچنے لگا اور کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی. بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کو نہیں بلکہ آپ کے خاندان کے بارے میں بھی کہا کہ تم عبد المطلب کے بیٹے اور تمہارا خاندان ایسا ہے کہ تم قرض نہیں واپس کر سکتے, تم لوگ جو ہے نا واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو, تم لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ایک وعدہ کر لے تو پھر پورا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ابھی تو دن نہیں پورے ہوئے, ابھی 3 دن رہتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے پیش آئے. اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں پر موجود تھے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو پکڑا, زید بن ثانہ کو, ان کو کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم میرے آقا کے ساتھ اس طرح پیش آئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور کہا کہ نہیں, ایسے نہیں پیش آتا. وہ اس کا تقاضا تھا کہ اس نے جو ہے کھجوروں کا تقاضا کرنا, تو اس نے تو تقاضا کر دیا. اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس نے تقاضا کیا, میں اس کو پورا کروں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے ساتھ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور زید بن ثانہ کے لیے حکم فرمایا کہ جاؤ اس کو فلانے باغ کا جو ہے کھجور عطا کرو, اور عطا کرنے کے بعد صرف عطا نہیں کرنا, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برا بھلا کہا ہے اس کا جرمانہ بھی عطا کرنا. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو کئی سا, ایک وزن ہے کلو, زیادہ کھجوریں عطا کی صرف اس وجہ سے کہ اس کے تقاضے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ایسے ہی. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے, جب کوئی مانگتا ہے تو وہ شانیں کئی دیتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پہلے ایسے تقاضا کرنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ بڑے تحمل اور نرمی کے ساتھ جب اس کے ساتھ پیش آئے. تو زید بن ثانہ جب باغ میں پہنچا تو حضرت عمر فاروق سے کہنے لگا کہ میں نے صرف حضور کی شان دیکھنی تھی, مجھے کھجوریں نہیں چاہیے, مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو. یہ صفت حضور کی دیکھ کر وہ یہودی عالم اسلام قبول کر گئے, جن کو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل ملا, صحابی ہوئے. کئی غزوات میں آپ نے جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ صفات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف میلاد کے موقع پر اس شان کو سنیں, پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی اپنی زندگی پر جو ہے نا امپلیمنٹ کر سکیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر عمل کرنا, آپ کی صفات پر عمل کرنا, آپ کی سیرت پر چلنا اس وقت کا تقاضا ہے. آج ہر شخص یہ روتا ہے کہ میری اولاد کو دیکھو, میری اولاد جو ہے نا خراب ہوگی, غلط راستے پر چل پڑی ہے. باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, استاد کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نا ادب سے نہیں کھڑا ہوا جاتا. کہیں پر گلی محلے میں کسی کے ساتھ چھوٹی سی کوئی بات ہو جائے تو چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے. آج کل کے جوانوں کو دیکھ لیں, اگر بائک چلا رہے ہیں روڈ کے اوپر, اور بائک چلاتے ہیں تو ذرا سے کسی سے ٹکرا جاتی ہے تو ان کے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے. تو وہ تربیت کہاں گئی, وہ دین کہاں گیا جو دین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازوں کا حکم فرمایا تھا؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے علاوہ اور بھی دین کے بہت سارے اقدار ہمیں سکھائے تھے. نماز پڑھنا فرض ہے, سب سے پہلے نماز, اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا نماز کا بھی حکم فرمایا ہے, تو اخلاق کا بھی ساتھ ساتھ حکم فرمایا ہے. بہت سارے اخلاقیات کا بھی سبق ہمیں دیا ہے. ہمیں جو ہے نا باقی تمام سبق یاد رہتے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اخلاقیات اپنے اندر نہیں پیدا کرتے. اگر ہم ایک ایک کر کے اپنی ایک ایک عادت کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں, بری عادتوں کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں, اگر ایک دن ہم عزم کر لیں کہ آج کے دن میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, صرف اتنا سوچے لعنت اللہ علی الکاذبین, تو میرے خیال میں اگر ایک دن پریکٹس کر لیں تو دوسرے دن جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے ہم کور کر سکتے ہیں. ایک دن ہم یہ سوچ لیں کہ اگر والد ہیں, انہوں نے مجھے کوئی بات کہی ہے, تو آج میں نے والد کی بات کو نہیں ٹالنا, ان کی ہر بات کو ماننا ہے.
تو میرے خیال میں ایک دن پریکٹس کریں گے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے نا والد کا احترام بھی دل میں جو ہے نا اچھی طرح آ جائے گا، اور وہ جو اولاد جو ادب کر رہی ہے کل کو وہ بھی جو ہے نا عزت کے قابل ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز میں موجود ہوتا، نیت میں نے باندھی ہوئی ہوتی، اور میری والدہ اگر مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ اب اس باتوں کو دونوں کو جو ہے نا تھوڑا سا کمپیئر کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ نماز عبادت ہے اللہ کی، اللہ نے فرض قرار دیا، تو اللہ کی عبادت زیادہ ضروری ہے یا ماں کا جو عادت زیادہ ضروری ہے؟ اور ہمارے نبی جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو میں نماز ترک کر دوں گا، لیکن جو ہے نا ماں کا آواز کو جو ہے نا کبھی میں ترک نہیں کروں گا۔ تو حضور نے یہی تو ہمیں شان سکھائی ہے کہ ماں باپ کی جو ہے نا اتنی عزت کرنی ہے، اتنی عزت کرنی ہے کہ تمہیں اگر نماز بھی چھوڑنی پڑے تو نماز چھوڑ کر پہلے والدین کی بات سنیں اور اس کے بعد جا کر جو ہے نا آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ نماز کو ترک نہیں کرنا، ختم نہیں کرنا۔ تو یہ ہماری اخلاقیات، ہماری اقدار اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا چھوڑ دیا۔ آئیں آج سب مل کر اس چیز کا عزم کریں کہ ہم جو ہے نا آئندہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات، قرآن کے جو ہے تمام احکامات جس میں اخلاقیات شامل ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔